خاص کلام ہے اینڈ دس از فار دا چرچ. یہ ایک سوال تھا جو مجھ تک پہنچا تو میں اس کا جواب آپ کو بتاؤں گا اینڈ اٹ از فار دا چرچ ٹوڈے. تو یہ حوالہ اس کو میں اردو میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. متی اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. دوسروں کی ایب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی ایب جوئی نہ کی جائے، کیونکہ جس طرح تم ایب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایب جوئی کی جائے گی، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دو؟ اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا. اور چھٹی آیت وچ از ویری امپورٹنٹ، جس میں سے سوال بھی ہے، اس کو غور سے سنیے گا. پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندیں اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں. اسی آیت کو میں انگلش میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میتھیو 7:6 Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. یہ وہ سوال ہے جو پہنچا مجھ تک کہ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ پاک چیز، یہ پاک چیز کیا ہے؟ سوروں کا ذکر ہے، موتیوں کا ذکر ہے کہ پاک چیز کتوں کا نہ دو، موتیوں کے آگے اپنے سوروں کے آگے اپنے موتی نہ ڈالو. تو یہ 3-4 جو تھے یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ اس کو پڑھ کر کے. کتے اور سور کن کو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور پاک چیز کیا ہے، اور موتی یہ کیا ہے. یس، تھینک یو. اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایز وی آلویز سے کانٹیکسٹ از دا کنگ، اینڈ وین وی ریڈ سم پیسیج اور اے ورس اینڈ وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ دین وی گو ٹو دا کانٹیکسٹ آلویز، because context is the king, and then we can understand better what that verse or that passage says. But if the context even does not explain well, the verse must be very difficult, or the passage must be very difficult passage, and this verse is one of those verses which is very difficult because even the context does not explain it very well. And this is not me saying, this is the scholars. They all say, they are agreed that this is the most difficult verse in the Bible. آپ میں سے I don't know اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال کبھی آیا، اگر یہ پیسیج آپ نے کبھی پڑھا ہو، کتنے لوگوں نے اس پیسیج کو، اس ورس کو اسپیشلی میتھیو 7:6 کو پڑھا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. اوکے، جنہوں نے نہیں پڑھا پیٹی آن یو، کیونکہ یہ میتھیو کے بالکل سٹارٹ میں ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ سٹارٹس فرام دا میتھیو، اینڈ اف یو ڈڈ ناٹ ریڈ یو ریئلی نیڈ ٹو ریڈ یور بائبل. کتنے لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا؟ یہاں پر جو ہم نے پڑھا کہ پاک چیز کیا ہے، موتی کیا ہے، سور، سوائن، دا ڈاگس، یہ کن کو کہا گیا ہے؟ اینی ون؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا. نان بلیورس کو کہا گیا ہے سور اور کتے. یس، ون تھنگ. پاک چیز جو ہے خدا کا کلام. اینی ون ایلس؟ اوکے، ٹھیک ہے. اس میں سے چند ایک چیزیں جو ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ جو ہم نے ورس پڑھی ہے، واٹ از دا لنک ود دا کانٹیکسٹ، اس کا کانٹیکسٹ کے ساتھ لنک کیا ہے. ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ جو ابھی پہلی 6 آیات پڑھی ہیں، پہلی آیت سے چھٹی آیت تک، اس کا آپس میں لنک کیا ہے، چھٹی آیت کا اسپیشلی پہلی 5 آیات کے ساتھ لنک کیا ہے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. واٹ از ہولی، واٹ آر دا پرلز، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہو آر سوائن اینڈ ڈاگس، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے.
پہلا جو ہمارا ہے جو ہم نے لنک کو اسٹیبلش کرنا ہے تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں ورس 3 میتھیو چیپٹر 7 اینڈ ورس 3 یہاں پر لکھا ہے تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے اس پیسج کو سمجھنے کے لیے, اس کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے. دس ورس ول ہیلپ اس. یہاں پر کہا جا رہا ہے تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا. ایز آئی سیڈ دس از فار دا چرچ. یہاں پر ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو سمجھتے ہیں کہ وی آر بیٹر دین دی ادر ونس. You need to look at yourself. آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. اور جیسا یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ you find faults in your brothers but you have no faults. تو یہاں پر تو اپنی آنکھ کو پہلے کلیئر کر لے, صاف کر لے, اور اپنی آنکھ میں سے شہتیر جو کہ زیادہ بڑا ہے اگر وہ نکال دے تو پھر تو زیادہ بہتر طور پر اپنے بھائی کی آنکھ میں جو تنکا ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کو سمجھ پائے گا. تو دس از دا لنک بٹوین all these verses. یہ بیسکلی جو ہے یہ چرچ کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے, ان کے لیے ہے. اور یہاں پر جو ہے سمجھنے کی بات کہ یہاں پر ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے لکھا ہے عیب جوئی نہ کرو کہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے. Do not point fingers on others so you won't have the same situation. کیونکہ جس طرح تم عیب جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی عیب جوئی کی جائے گی, اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا. If you are pointing fingers on somebody, then you are setting a standard. And if you have set a standard, then you will be treated with that standard. You will be judged with that standard. So this is up to you. آپ اپنے لیے کیا معیار, اپنے لیے کیا سٹینڈرڈ, اپنے لیے کیا پیمانہ جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک لنک ہے, ان چیزوں کو سمجھ لیجئے گا تاکہ ہم آگے چھٹی آیت کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. تو اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے, کسی کے اندر کوئی برائی ہے, کوئی خامی ہے, آپ کی نظر میں کوئی گناہ ہے, تو اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اوکے یو کین ڈو دیٹ, بٹ آلویز انڈرسٹینڈ اینڈ ریممبر یو آر سیٹنگ اے اسٹینڈرڈ. تو آپ اس اسٹینڈرڈ کو جب سیٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے اس کو سیٹ کر رہے ہیں. دس از ون تھنگ. اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسری بات جو ہم نے کہی واٹ از ہولی اینڈ وٹ آر دا پرلز, تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. ایک لمبے عرصے تک پاسٹر صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں, ہی مسٹ نو, اس کو بیان کیا جاتا تھا کہ یہ جو پاک شراکت ہم لیتے ہیں, جو ہولی کمیونین ہم شیئر کرتے ہیں, اس کو اس سے تشبیہ دی جاتی تھی. جو پاک چیز یہاں پر کہا گیا ہے, یہ موتی کہا گیا ہے کہ یہ جو شاعروانی ہم لیتے ہیں اس کو بیان کیا جاتا تھا. اور یہ میں اسکالرس کی بات کر رہا ہوں. Your answer is absolutely right. جو آپ نے کہا خدا کا کلام, that's absolutely right answer. لیکن اس کے ساتھ ہمیں آرگومنٹس اور ساری ڈیٹیلز کا پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بہت سارے اسکالرز ایک لمبے عرصے تک وہ بیان کرتے رہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ عشائروانی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ہے وہ دوسروں کو نہیں دینی چاہیے. اور کن کو نہیں دینی چاہیے؟ جو ایماندار نہیں ہیں ان کو نہیں دینی چاہیے, یا جن کا بپتسمہ نہیں ہوا ان کو نہیں دینی چاہیے. تو یہ ایک آرگیومنٹ تھا جو دیا جاتا تھا. لیکن پریزنٹلی جو اسکالرس ہیں, جو بڑے اس وقت نامور جو اسکالرس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات درست نہیں ہے, اور اس کے لیے ان کے پاس ریزنس ہیں, اور وہ بھی اب میں بیان کر دوں گا. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ صرف اور صرف ان کے لیے اور اس طرح سے ہو تو بہت سارے نومینل کرسچنز ہیں. پھر جیسے ہم نے سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کی بات کی تھی, تو یو نیور نو کہ کون کتنے فیتھ سے ہے, کون کتنا خدا کے ساتھ چل رہا ہے. تو پھر ہم کس کو شاعروانی دیں گے اور کس کو نہیں دیں گے. تو یہ آرگیومنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو کینسل کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو جو پریزنٹلی جو ابھی موجودہ جو اسکالرس ہیں, جو بڑے اسکالرس ہیں, جن کی کامنٹریز جو ہے جو بڑی سیمنریز میں پڑھائی جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں اس ٹاکنگ اباؤٹ دا ورڈ آف دا گاڈ, یہ خدا کا کلام ہے, اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. اینڈ ایز آئی سیڈ یور آنسر از رائٹ, بٹ وی نیڈ ٹو نو دا آرگیومنٹ. اس کے لیے کیا آرگیومنٹ ہم دیں گے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ ہاں جی اوکے جی میں تو کہتا ہوں کہ یہ شاعروانی کی بات ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں خدا کا کلام, تو آپ کس طرح سے اس کو ثابت کریں گے؟ تو اس کو ہمیں ہمیشہ, اور کلام کی بات یاد رکھیے گا, کلام خود کو ثابت بھی کرتا ہے. وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو برنگ اینی تھنگ فرام آؤٹ سائڈ.
inside. خدا کے کلام کے اندر ہی باتیں لکھی ہوتی ہیں. تو یہاں پر دو حوالے دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے Psalm 119 verse 72. یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے Psalm 119:72 میں, The law of your mouth is better to me than thousands of coins of gold and silver. زبور 119 اور اس کی 72ویں آیت میں لکھا ہے, تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے. اور ایک اور حوالہ اسی ایک سے چلیں, اس ایک آرگیومنٹ سے بات کرتے ہیں. تو یہ میں بتاتا چلوں, یہ سرمن جو ہے I was sitting in the plane when I was preparing this because we were so busy in the past 3-4 days. تو آج مجھے یہ کرنا تھا, اس لیے وہ شاید میں اس کو لکھنا بھول گیا. تو یہ جو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ چاندی کے سکوں سے اور سونے سے زیادہ قیمتی ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ خدا کا کلام اور موتیوں سے جس پر تشبیہ دی جا رہی ہے, تو یہ ورس جو ہے اس کو ویل ڈیفائن کرتی ہے کہ ہولی کمیونین کی عشائے روانی کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ ڈیفینیٹلی خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی پرس جو ہے وہ سوروں کے آگے نہ ڈالو. اور خدا کا کلام ہی ہے جو سونے چاندی موتیوں سے زیادہ پیش قیمتی ہے. تو اس لیے یہاں پر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ خدا کے کلام کی بات ہو رہی ہے, اور جو ہولی ہے اور جو پرلز ہے وہ خدا کا کلام ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے تیسری جو بات تھی کہ کن کو سوائن اور ڈاگس کہا گیا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ, اٹس ویری انٹرسٹنگ, اٹس فیسینیٹنگ ایکچولی. آپ اس کو انجوائے کریں گے. زیادہ تر اسکالرز اگین پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ اگین یہ جو ہے یہ غیر اقوام کی بات ہو رہی ہے, یہ ان بلیورس کی بات ہو رہی ہے. جیسے میں نے کہا پہلے بھی کہ ایک بپتسمہ تھا اور ان بلیور کے جن کا فیتھ نہیں ہے ان کو کمیونین نہ دی جائے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اقوام کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کو بھی جو ہے وہ آرگیومنٹ دیتے ہیں. جو پریزنٹ کے جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر اقوام کی بھی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے. It's not talking about the pagans. اس لیے کہ اگر ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ یہ عشائروانی نہیں ہے, یہ خدا کا کلام ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہے اور غیر اقوام کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ڈاگز اور سوائن کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے, تو کیا غیر اقوام تک خدا کا کلام پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ That's the argument. تو وہ کہتے ہیں کہ غیر اقوام تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ خدا کے کلام ہی میں لکھا ہے میتھیو چیپٹر 10 اور اس کی ورس 16 میں لکھا ہے, یسوع نے کہا, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore be wise as serpents and harmless as doves. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں. کن کو؟ تم ایمانداروں کو غیر ایمانداروں کے بیچ میں میں بھیج رہا ہوں. تو اگر وہ غیر ایمانداروں کے بیچ میں بھیج رہے ہیں, کاہے کو بھیج رہے ہیں؟ پریچ کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ارشاد اعظم یسوع مسیح نے جاتی دفعہ کیا کہا کہ جاؤ سامریا میں اور گلیل میں اور ساری جگہوں پر اور دنیا کی انتہا تک جا کر کیا کرو؟ انجیل کی خوشخبری سب کو سناؤ. تو کیا پوری دنیا میں سارے ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ بے ایمان ہیں. تو اس لیے it's not about the unbelievers. اگر غیر ایمانداروں کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہوتا تو وہ ان تک تو کلام کو پہنچانا ہے, اور اگر ان تک کلام کو پہنچانا ہے اور اگر ہم ان کو کلام ہی نہیں سنائیں گے تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ کنانی عورت آپ کو یاد ہوگی, کینانائٹ وومن, جو یسوع کے پاس آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو شفا دے, کیونکہ اس کو چاہیے تھی, شی نیڈڈ دیٹ. اور اس نے آ کر یسوع سے کہا, وہ بڑا سمجھنے کا میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ بیان کر رکھا ہے, آئی ڈونٹ نو اگر کسی کو وہ یاد ہے کہ نہیں. وہ کنانی عورت نے آ کر سوال کیا کہ تو میری بیٹی کو شفا دے, اور یسوع نے بڑا سخت وہاں پر جواب دیا تھا. آپ کو یاد ہے وہ میتھیو چیپٹر 15 کے اندر ہے. وہاں پر دو باتیں ہیں ایکچولی. یسوع نے کہا تھا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. I came only for the Israelites, for the lost sheep of Israelite, and you are pagan. نہیں, میں نہیں کروں گا. مگر اس عورت نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خداوند میری مدد کر. اور پھر اس کے بعد ایک اور سٹیٹمنٹ یسوع مسیح نے دے دی. انہوں نے کہا
کہا کتوں کی. یس بڑا سخت جواب تھا. انہوں نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. یہاں پر کتے جو ہے وہ غیر اقوام کو کہا گیا ہے, پیگنز کو یہاں پر کیا کہا گیا ہے, لیکن جس کی بات ہم کر رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں گے کہ وہ کن کے بارے میں. تو اس عورت کا جواب جو تھا وہ بڑا خوبصورت تھا. وہ کیا تھا؟ میز پہ سے. ہاں خداوند, کیونکہ کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. دس از دا ہارٹ, دس از دا اوبیڈینس. یہ ہے سبمیشن جو خدا چاہتا ہے. اس قدر سخت جواب. اور پھر آگے سے وہ کہتے ہیں ہاں خداوند ٹھیک بات ہے کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو نہیں ڈال دینی چاہیے, لیکن کتے بھی تو وہیں سے کھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یسوع نے کیا کہا؟ تیرا ایمان بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد شفا بھی دے دی. تو کس کو یاد ہے یہاں پر بات کیا ہو رہی تھی ایکچولی؟ یہ بھی ایک سوال تھا, کیا بات ہو رہی تھی؟ اس کے بعد یسوع نے شفا بھی دے دی. تو کیا ایک ڈرامہ کریٹ کر رہے تھے؟ ایمان کا ٹیسٹ ایک بات ہو کے وہ آزمائی بھی جا رہی تھی. ایمان ٹیسٹ ہو رہا تھا, آزمائی جا رہی تھی. اور اچھا ایمان اگین یس. میں نے اس کو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بیان کیا تھا. چلے میں جلدی سے, اور بھی آن لائن بھی جو سنتے ہیں اگر کسی کو یاد نہیں. یسوع مسیح کے پاس ایک غیر قوم کی عورت آئی ہے اور وہ شفا کے لیے کہہ رہی ہے. اور یسوع نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں, میں صرف ان کو شفا دوں گا, میں تجھے شفا نہیں دوں گا. حالانکہ اس سے پیشتر آپ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں ٹائم لائن میں, اس سے پہلے غیر اقوام کو وہ شفا دے چکے تھے. لیکن اس کو ایسا کیوں کہا؟ ایز آئی سیڈ, کیا ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں کہ خاتون آئی ہے تو چلو گلا سنا لو؟ نو, ہی وونٹ ڈو دیٹ. تو یہاں پر بھی ایک بات ہو رہی تھی جو وہ بتانا چاہتے تھے, جو وہ سکھانا چاہتے تھے. اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر. اس لیے میں اس کو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں, یاد رکھیے گا اس کو آئندہ کے لیے. جب یسوع مسیح نے یہاں پر بیان کیا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ کتوں کی روٹی لے کر دے دینا مناسب نہیں, اور پھر اس کے بعد شفا بھی دے دی. یا تو پھر اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا نا کہ میں نہیں کروں گا, نہیں تینوں شفا دینی, جا جنا مرضی ایمان لایا, جنا مرضی تو جو مرضی کر لے, میں نہیں دوں گا. لیکن یسوع نے شفا دی, یسوع نے شفا دینی تھی. اس سے پیشتر بھی وہ پیگنز کو تو شفا دے چکے ہیں. اٹ واز سم تھنگ امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں نا ایک محاورہ, کسی نے یاد ہے وہ کہنا تھی نو تے سنانا نو نو. اٹ واز ایگزیکٹلی ہیپننگ ہیئر. یسوع کو پتا تھا میں نے ابھی اس کو شفا دے دینی ہے, اس کی بیٹی کو شفا دینی ہے, اس کا ایمان بھی ہے, سارا کچھ بھی ہے, میں نے اس کو شفا بھی دے کر بھیجنا ہے, ناراض کر کے نہیں بھیجنا. اس کو سخت الفاظ بھی سنا دیے, لیکن وہ سنا کس کو رہے تھے؟ اسرائیلیوں کو. وہ یہودیوں کو بتا رہے تھے کہ ان کے لیے بھی خدا اتنی ہی محبت کرتا ہے. آج اکثر آپ سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جی فضل کا دور ہے. کتنے لوگ اس سے اگری کرتے ہیں؟ دس از دا ایج آف دا گریس, یہ فضل کا دور ہے. اکثر بیان کیا جاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ, نیا دور, نئے نامے کا دور جو ہے یہ فضل کا دور ہے. یسوع مسیح کی کفارے کے بعد سے یہ فضل کا دور شروع ہو چکا ہے. کتنے لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں؟ فضل کا دور ہمیشہ سے تھا. کب فضل نہیں تھا؟ کب خدا نے معاف نہیں کیا؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو پڑھ کے دیکھیں, نینوا کے لوگ کتنے ایماندار تھے. خدا نے پیشتر, اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرتے, خدا نے ان کو معاف کر دیا تھا, کیونکہ خدا نے نبی کو بھیجا تھا, جا وہاں جا کر منادی کر. نبی کو نہیں پتا تھا, لیکن خدا نے کہا جا کر منادی کر. نبی کہیں اور بھاگ جانا چاہتا ہے, خدا نے اپنا پلان ظاہر کیا, پھر سے اس کو وہاں پر پہنچا دیا, کیونکہ خدا کو پتا تھا وہ توبہ کریں گے اور خدا ان کو بچانا چاہتا تھا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اسی لیے آیا تھا نا تاکہ ہم بچائے جا سکیں. کون؟ جتنے اس پر ایمان لے آئیں. اور فضل کا دور جو ہے وہ ہمیشہ سے خدا شروع سے بچانا چاہتا تھا. یسوع کی قربانی پیشتر سے, ہمارے بنانے سے پیشتر ہو چکی تھی خدا کی نظر میں. فضل کا دور یاد رکھیے گا, اٹ از آلویز, جب سے آدم اور حوا بنائے گئے فضل کا دور ہی چل رہا ہے. اگر فضل کا دور نہ ہوتا تو آدم اور حوا کبھی بھی آگے کچھ اور دن نہ گزر پاتے. حنانیہ اور سفیرہ کو یاد ہے موقع پہ
وہ بھی فضل ہی کا دور تھا, لیکن ہر کسی کے لیے خدا کا پلان ڈفرنٹ ہوتا ہے. سم ٹائمز یو ہیو مور ٹائم دین دی ادر ون. اکثر ہم دعا میں کہتے ہیں ہم ان سے اچھے نہ تھے جو اس دن کو دیکھنا چاہتے تھے, لیکن خداوند تو نے یہ دن ان کو نہ دکھایا بلکہ ہمیں دکھایا, بیکاز دس از دا پلان آف دا گاڈ. یوحنا استباغی, جان دی بیپٹسٹ, کتنی عمر تھی اس کی؟ 31 ہارڈلی مے بی, نوجوان جوانی. کیا خدا اس کو بچا نہیں سکتا تھا؟ یقیناً بچا سکتا تھا. کیا اس میں کوئی شر تھا؟ کیا اس میں کوئی گناہ تھا؟ کیا وہ برا کوئی کام کر رہا تھا؟ نو, بٹ گاڈ ہیز ہز اون پلانس. ہی سیڈ سن یو ہیو کمپلیٹڈ یور ورک, اوکے کم بیک ہوم. ہر کسی کے لیے. اور بعض اوقات جب کوئی گناہ میں ہوتا ہے خدا اس کو لمبا ٹائم دیتا ہے. نبوکدنضر بادشاہ کسی کو یاد ہے خدا نے کتنا لمبا ٹائم اس کو دیا؟ بلکہ پیشتر سے بتا دیا گیا, پیش گوئی کر دی گئی, خواب دے دیا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کو بتا دیا گیا کہ تو 7 سال ایک بیسٹ کی لائف گزارے گا. یو ول ریمین ان دا فارسٹ اینڈ یو ول ایٹ گراس لائک دا آکس. امیجن, اس کے نیلز بڑے ہوئے, اس کے بال بڑے ہوئے, اور وہ جنگل میں رہا کیا, اور وہاں پر وہ گھاس کھاتا, اور وہاں پر شاید پتے کھاتا, اور اس طرح سے. اور پھر اس کے بعد خدا کے کلام میں لکھا ہے and the time came he got his senses back, اور پھر اس کے بعد اٹھا, اور پھر اس کو خدا نے اس کو بحال کیا. تو God has always plans. God has planned for me, God has planned for you as well. اور یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنی جلدی توبہ کر لیتے ہیں. اگر ہم جلدی توبہ کر لیتے ہیں, خدا کے ساتھ زیادہ اچھا وقت گزار لیتے ہیں, لمبا وقت گزار لیتے ہیں, خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, بیکاز ہی ہیز آلریڈی سیٹ دا ٹاسکس فار اس. خدا کے کلام میں لکھا ہے پیشتر سے کام ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے. اور جب ہم ایمان لے آتے ہیں, when we become believer and then we do those good deeds, that's the plan of the God. اور اگر کوئی نہیں کر رہا شاید بچ جائے. خدا کے کلام میں لکھا ہے بہت سے جلتے جلتے بچ جائیں گے, but always remember there are gifts as well, there are the rewards as well. تو اس لیے کون کتنی جلدی توبہ کر لیتا ہے is always better. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے نوجوانوں کو پسند کرتا ہے جب جوانی کے ایام میں کوئی توبہ کر کے خدا کے پاس آ جاتا ہے. he appreciates that. یہاں پر جب اس خاتون کو کہا تو ایکچولی وہ یہودیوں کو بتا رہے تھے کہ میں صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ میرا فضل جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ہے, وہ پیگنز کے لیے ہے, وہ غیر اقوام کے لیے بھی ہے. میری قربانی جو ہونے جا رہی ہے وہ سب کے لیے ہے. یسوع مسیح کی قربانی جو ہے, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو اس کے اندر سبھی وہاں پر موجود تھے. اور پھر اس کے بعد اسی لیے یسوع مسیح نے اس عورت کی بیٹی کو شفا بھی دے دی. تو یسوع مسیح نے یہودیوں کو بتایا تھا. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی کہے گے جی پھر یسوع مسیح نے یہاں پر جو کوٹ کیا تھا کہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس میں نہیں بھیجا گیا, تو پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے بعد ہی یسوع مسیح جب قربانی کفارے کا کام پورا کر لیتے ہیں تو جاتی دفعہ ارشاد اعظم جو ہے وہ کہہ کر گئے تھے کہ جاؤ اور دنیا کی انتہا تک, دس از فار ایوری ون ناؤ. ہاں میں ابھی کے لیے صرف اسرائیل کے لیے ان کے لیے کام کر رہا ہوں, خوشخبری ان کو دے رہا ہوں, بٹ دا ٹائم ول کم. اینڈ آلویز ریمبر میتھیو چیپٹر 4 میں پاسبلی ہے جب وہ غیر قوموں پر روشنی چمکی, اور پھر اس کے بعد روشنی چمک رہی ہے غیر اقوام پر. اور پھر اس کے بعد ٹارچ جو تھی, بیکاز جیسس سیڈ آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ, اینڈ دین ہی سیڈ یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ, اینڈ دین یو ہیو ٹو ٹیک دا لائٹ ٹو دا نیشنز ناؤ. تو یہاں پر یہ بات تھی, یہودیوں کو بتایا تھا کہ دوجیاں وہ بھی خدا دی نظر سے نہیں چنگے نے, تسی کوئی خاص نہیں ہو. اور پھر اس کے بعد سے جیسا کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے ٹچ کیا اور اس سے پیشتر سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آلویز ریمبر ڈو ناٹ تھنک یور سیلف لیس دین اے جیو. بعض اوقات لوگ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں. وہ یہودیاں کو جی صاحب آ گیا جیسے گوروں کے لیے. وہ مثال آپ کو یاد ہوگی جو میں نے سنائی تھی ایک دفعہ. آئی ڈونٹ نو ٹائم کتنا ہو گیا, آئی ڈونٹ سی. چلیں کوئکلی سنا دیتا ہوں. وہ پرانے وقت کی بات ہے جب مشنریز ہوا کرتے تھے پاکستان میں. یہ ٹرو انسیڈنٹس آپ کو سنانے لگا ہوں. تو وہ کوئی
تھا خانسامہ اور یہ ہوا کرتے تھے مالی والی جو تھے مشنریز کے جو لوگ ہوتے تھے ہمارے کرسچن لوگ, تو ان میں سے کسی ایک نے کہا صاحب منڈا پڑھنا بڑا چنگا, انہوں نے کہا پڑھاؤ. منڈا پڑھتا گیا اور پھر اس کے بعد وقت آیا کہ اس لڑکے نے میٹرک کر لی. صاحب جی منڈے نے میٹرک کر لی, نوکری لوا دو. اس نے کہا تو نے تو کہا تھا تیرا بچہ بڑا اچھا پڑھتا ہے. اس نے کہا ہاں جی صاحب جی بہت اچھا پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا پھر انہوں اور پڑھا, نوکری کیوں لوا دئیے. اچھا جی ٹھیک ہے صاحب جی. اس نے اور پڑھایا, وہ لڑکا بہت ایجوکیٹڈ ہو گیا اور ایک بڑی پوسٹ پر وہ جو ہے وہ تعینات ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اس کو ویسٹ میں آنے کا موقع ملا, اور اس کے لیے کیونکہ ایک پوسٹ بہت بڑی تھی, اس کے لیے گراؤنڈ فلور جس کے سامنے بڑا خوبصورت گارڈن تھا اس کو دیا گیا تاکہ وہ صبح اٹھے اپنا کرٹن ہٹائے اور باہر کی خوبصورتی دیکھے اور انجوائے کرے. اور ایسا ہی ہوا, وہ رات کو سویا اور صبح اٹھا, پردہ ہٹایا, باہر ایک خوبصورت گارڈن اس نے دیکھا اور ایک گورا صاحب اس نے دیکھا جو کہ اس کی صفائی کر رہا ہے, پتے جمع کر رہے ہیں. اس نے اپنا دروازہ کھولا, بھاگ کے اس کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے صاحب اسی مر گئے, اڑے لیا میں پتے صاف کرنا. وائی آر یو ڈوئنگ دیٹ؟ کیونکہ اس کو پتا ہے گورا صاحب ہی ہوتا ہے. تو اس لیے always remember, do not be the victim of inferiority complex. You are not less than a Jew at all. And I tell you the reason. The reason is یسوع مسیح نے وہ کفارہ دے دیا, اور پھر اس کے بعد وہ وعدہ یاد ہے نا ابراہیم کا کہ دنیا کے قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے. ہم نے اس کو سیکھا تھا, نہ ابراہیم کے وسیلے سے پورا ہوا, نہ اسحاق سے, نہ یعقوب سے, نہ بنی اسرائیل سے. وہ کس سے پورا ہوا؟ یسوع مسیح کے وسیلے سے. متی کا شروع ہی جو ہے پہلی آیت, یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ, وہ ابراہیم کا بیٹا جس کے وسیلے سے غیر قوموں تک خوشخبری پہنچنی ہے. اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے ٹارچ ہمیں دے دی اور اس نے کہا جاؤ دنیا کی انتہا تک جا کر خوشخبری سناؤ. دنیا یسوع مسیح کے جانے سے آج تک یہ 2000 سال, مور دین 2000 ایئرز, کون خوشخبری غیر اقوام تک لے کے جاتا ہے؟ It's the church, it's the Christian people. کتنے جیوز جو ہیں وہ غیر اقوام تک یسوع کی روشنی کو پہنچا رہے ہیں؟ None. What are they doing? They are surviving. یا تو وہ قتل ہو رہے ہیں یا قتل کر رہے ہیں. But God has planned for them as well. The time will come when they will be revived. Their clock is stopped. وہ انجیر کے درخت کی مثال آپ کو یاد ہوگی, پریکٹیکل پیرابل. اب ٹائم نہیں میں اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں, لیکن I do hope کہ آپ کو وہ یاد ہوگا. تو اس کو یاد رکھیے گا, you are not less than any other one, any other Jew, کیونکہ آپ کو یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلے سے چن لیا ہے. تو یہاں پر یہودیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ صرف تم نہیں, خدا کا فضل جو ہے وہ غیر اقوام تک بھی جانے والا ہے, کیونکہ ابراہیم کا وعدہ جو ہے وہ اسی طرح سے پورا ہونا تھا. تو یہاں پر اب جو کتے اور جو سور کہا گیا ہے واپس آ جاتے ہیں, the swine and the dogs, تو پھر یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ This is very important. کنانی عورت کی مثال سے ہم نے دیکھ لیا, وہاں پر کہا گیا تھا, لیکن اوور آل جو ہے وہ غیر اقوام کو نہیں کہا جا رہا, کیونکہ اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ اگر غیر اقوام کو کلام ہی نہیں سنایا جائے گا تو خوشخبری کیسے پہنچے گی. تو اس لیے اگر ہم یہاں پر کہیں کہ یہ موتی, یہ جو سور اور کتے جو ہیں وہ غیر اقوام کو کہا گیا ہے, تو پھر خوشخبری کنوں جا کے سنائیں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ, یہ آرگیومنٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو پھر کہا کس کو جا رہا ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کنانی عورت کی بیٹی کو یسوع نے شفا دے دی تھی. خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے, اور متی کو اسپیشلی جب آپ پڑھتے ہیں تو یاد رکھیے گا, آلویز ریمبر کہ اس کے اندر غیر اقوام کو بڑی ترجیح دی گئی ہے, نہ صرف غیر اقوام کو بلکہ خواتین کو. یہاں پر جو جینیالوجی لکھی ہوئی ہے, جینیالوجی جو ہوا کرتی تھی, جو نسب نامہ ہوا کرتا تھا, اس میں خواتین کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا, اور غیر اقوام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور یہاں پر یسوع کے نسب نامے میں نہ صرف خواتین کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ خواتین بھی جو غیر اقوام میں سے آتی ہیں. اور پورا اس کو اوور آل پڑھ کے دیکھیں تو یہاں پر جو ہے متی کے اندر غیر اقوام کے لیے بار بار جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ ان تک کلام جو ہے وہ پہنچایا جائے. تو پھر ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نکال لیتے ہیں حوالہ پھر سے. پاک چیز کتوں کو نہ دو اور اپنے موتی سوروں کے آگے نہ ڈالو, ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو پاؤں تلے روندے اور پلٹ کر تم کو پھاڑیں. اور اس سے پیشتر میں نے ایک ورس خاص پڑھی تھی, تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا اور اپنی آنکھ کے شہتیر پر غور نہیں کرتا؟ جب تیری ہی آنکھ میں شہتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے لا تیری آنکھ میں سے تنکے کو نکال دو؟ ریاکار, پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شہتیر نکال, پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے
को अच्छी तरह से निकाल सकेगा। यसु मसीह ने क्लियरली डिफाइन किया था, खुदा का कलाम बताता है कि पूरी दुनिया तक खुदा के कलाम की खुशखबरी जो है वो पहुंचानी है, लेकर जानी है, और जितने उसको कबूल करते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लेते हैं, और अगर कोई उसको कबूल नहीं करता तो वो अबदी हलाकत में है, बल्कि उस पर जो है वो सज़ा का हुक्म हो चुका है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। He's talking about the church. It's inside the church. It is for me, it's for you. ये कुत्ते और ये सुअर, the dogs and the swines, ये चर्च के अंदर के लोगों को कहा। The hypocrites. And who are they? The nominal Christians. वो क्या करते हैं? वो बार बार कलाम को सुनते हैं, वो बार बार कलाम को सुनते हैं, और कलाम उन पर असर ही नहीं करता। इसलिए पहले से बता दिया गया कि अपनी जो पाक चीज है वो कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूरों के आगे न डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़े। ये चर्च के अंदर के लोगों को कहा गया है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन देम अगेन एंड अगेन, यू कीप वेस्टिंग योर टाइम इनसाइड द चर्च। जाओ यही काम बाहर जाकर करो, और खुशखबरी के कलाम को जाकर सुनाओ, वहां से जो आएंगे वो शायद बच जाएं। लेकिन ये जो अंदर के हैं वो बार बार सुनकर कहा जाता है ना, बार बार सुनकर सुन पड़ जाते हैं। It's talking about the church and it's a pity. It's saying swine and dogs. और ओल्ड टेस्टामेंट में याद रखिएगा कुत्तों के ये बड़ी हकारत की बात की जाती थी। और यहाँ पर जो हमने केनानी औरत की बात की, ये याद रखिएगा कि जब तक यीशु मसीह का कफारा और पाकरू का नज़ूल नहीं हो जाता, इससे पेशतर जो है, जो कि चाहे हम नया नामे में पढ़ते हैं मैथ्यू ये गॉस्पल जो है, लेकिन ये ओल्ड टेस्टामेंट ही का टाइम चल रहा था। तो कुत्ते को, किसी को कुत्ता कहकर मुखातिब करना और सुअर कहकर मुखातिब करना, ये एक बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी। तो ये चर्च के अंदर के लोगों की बात की जा रही है कि बिलीवर्स जो हैं वो तो खुदा का कलाम सुन लेते हैं, लेकिन जो नॉमिनल हैं दे लिसन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और कभी भी हक की सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए उनको कहा गया है अपना वक्त यहीं पर ज़ाया मत करते रहो, बल्कि लीव देम इन देयर सिचुएशंस। डू नॉट वेस्ट योर टाइम अगेन एंड अगेन। हाँ, दुआ करते रहें, अगर कोई बच जाता है तो ये उसके लिए बेहतर है। खुदा की मर्जी तो हर किसी के लिए है, और ये याद रखिएगा कि हम बड़ी आसानी के साथ अक्सर खुदा की मर्जी डाल देते हैं, और जिदो खुदा की मर्जी दुआ दे कर रहे हैं, खुदा की मर्जी आपने क्या किया उसके लिए, खाली दुआ के अलावा क्या किया। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो है वो चर्च के अंदर की बात हो रही है, चर्च के अंदर के लोगों को कहा गया है, और स्पेशली कलाम के हवाले से बता दिया गया कि ये खुदा का कलाम जो है वो पाक है, ये बांटने की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर कोई बार बार सुनकर भी इसको कबूल नहीं कर रहा, देन लीव देम, यू हैव टू लीव देम एंड देन गो। खुदा के कलाम, यसु ने यही खुशखबरी यही सुनाने को कहा था ना कि दुनिया की इंतहा तक जाओ, और जो मेरे नाम से कलाम को कबूल करेगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। तो खुदा इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत बख्शे। और अगर किसी के दिल पे चोट लगती है, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, और मेरे से ज़्यादा बेहतर खुदा मुझे जानता है, एंड दिस इज़ फॉर यू एज वेल, यू नो योर सेल्फ बेटर दैन मी और बेटर दैन एनी अदर पर्सन। क्योंकि बाज़ औक़ात मुखौटा बहुत बड़ा होता है। Some people think बड़ा ही अच्छा बच्चा, बड़ा ही अच्छा बंदा है, औरत बड़ी ही अच्छी है। You never know what is happening in their life, what are they doing। क्योंकि मास्क जो है वो बहुत ज़्यादा पहन लिए जाते हैं। चर्च के अंदर कोई अगर आएगा तो वो अच्छा रास बन कर ही आएगा, बट सी देम आउट ऑफ द चर्च। उनकी गुफ्तगू क्या है, वो कितना किसी को टीज करते हैं, किसी के बारे में कितनी गलत बातें करते हैं, किसी के बरखलाफ कितना बोलते हैं। ऐप जोई ना करो, आज ही हम बात कर रहे थे, ऐप जोई कितनी करते हैं। और ऐप जोई इट्स वेरी वेरी, बाज़ औक़ात हम उसको समझ नहीं पाते, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समवन एंड ही इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, हम उसकी ऐप जोई कर रहे हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, इट्स टॉकिंग अबाउट द चर्च एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्स इन द बाइबल। ये सवाल मुझ तक पहुँचा था, मैंने इसका
जवाब दे दिया. And with the practical examples, I can understand this one. I know. कितने लोग मेरे पीछे बात करते हैं, बल्कि मैं इसको कहूँगा मैनू कितना याद कर रहे हैं. Even I'm not there, they are talking about me. पादरी साहब. इसलिए याद रखिएगा, इट इज फॉर द चर्च टुडे. अगर किसी के दिल पर चोट लगती है तो खुदा की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है. ही इज अमंग अस, ही कैन फॉरगिव अस. वो हमेशा कहता है कि कम एंड आस्क फॉर द फॉरगिवनेस एंड आई विल फॉरगिव यू. मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा. यू नीड टू रिपेंट एंड ऑलवेज रिमेंबर, रिपेंटेंस इज नॉट ए फनी थिंग एट ऑल. यीशु ने माफ कर दिया था उस बदचलन औरत को भी, लेकिन साथ में क्या उसको कहा था? सिन नो मोर, आइंदा गुनाह ना करना. इफ यू रिपेंट वन डे एंड कीप डूइंग द सेम थिंग, दिस इज नॉट रिपेंटेंस. और ये भी याद रखिएगा, पौलुस रसूल, बाज़ औक़ात हम चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड. पौलुस रसूल पता क्या कहता है? वो कहता है मैं रसूल कहलाने के लायक नहीं. और उसकी वजह क्या बयान करता है? वो कहता है मैं गुनाह बताता है पहले से, कहता है मैं बिन्यामीनी हूँ, मैंने 8वें दिन खतना हुआ था, मैंने गमलीएल से तालीम हासिल की, वो सारी चीज़ें. वो कहता है इन सारी चीज़ों के बावजूद क्यों कहता है कि मैं रसूल कहलाने के लायक नहीं? क्योंकि मैंने कलीसिया को सताया है. जब मैंने कलीसिया को सताया है, मैंने यीशु को सताया है. आवाज क्या आई थी, तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता है मैं इस लायक नहीं कि रसूल कहला सकूं. मैं रिपेंट करता हूं, मैं पछताता हूं मैंने क्यों किया. और अगर वो पछतावा हमारी जिंदगी में ना हो तो देन देयर इज नो पॉइंट. गॉड ब्लेस यू ऑल. खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे.